بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة۔ عقائد کا تذکرہ، عقائد کی تصحیح، غیب پر ایمان کو تقوی کا معیار اور علامت بتلا کر پھر اعمال میں اہم اعمال، روح اعمال نماز کا تذکرہ ہے کہ جو نماز کو پابندی سے اس کے مستحبات و اراکین کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ الصلاۃ یا تو صلیۃ النار سے مشتق ہے یا وصلتن، انسان اور بندے کے درمیان وصل پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، یا تحریک الصلوین یا مشتق ہے صلاۃ بمعنی رحمت سے۔ اور نماز کو اسلام میں جو مقام و مرتبہ حاصل ہے وہ ششم کے طلباء، جلالین کے طلباء سے مخفی نہیں ہے۔ حق تعالی شانہ نے عجیب نظام رکھا ہے کہ نماز سے پہلے وضو کی شکل میں یا غسل کی شکل میں طہارت کروا کر پھر نماز کو طہارت روحانیہ قرار دیا گیا، اور نماز شروع کرتے وقت جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ میرے سامنے کی دنیا میں پس پشت ڈال رہا ہوں۔ قیام استقامت کی طرف مشیر ہے، اور پھر ثناء و حمد اپنی شان عبودیت کی طرف مشیر ہے، رکوع عجز کی طرف، اور قومہ اعتدال فی الاستقامت فی التذلل کی طرف، اور سجدہ غایت تذلل کی طرف اشارہ ہے۔ اور دو سجدوں کے درمیان کا قعود اس بات کی اجازت ہے کہ اس کو اجازت مل گئی، اور سلام مشیر ہے اس بات کا کہ وہ دنیا میں من حیث البدن تھا لیکن من حیث الروح ملائے اعلیٰ میں کوچ کیا تھا، گیا اور آیا، سفر سے واپسی پر وہ سلام کر رہا ہے۔ اسی لیے ملائکہ کی نیت کو بھی کہا گیا، چاہے وہ اس کے ارد گرد کے ہوں، لیکن ملائکہ کو چونکہ ملائے اعلیٰ سے رابطہ ہے۔ نیز نماز میں تمام مخلوقات کی عبادت بیک وقت پائی جاتی ہے، اس لیے کہ دیگر ساری مخلوقات الگ الگ شکلوں میں عبادت کرتی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، پہاڑوں کی عبادت قعدے کی شکل میں ہے، تو چوپایوں کی عبادت رکوع کی شکل میں، اور رینگنے والے جانوروں کی عبادت سجدے کی شکل میں، درختوں کی عبادت قیام کی شکل میں۔ انسان چونکہ ایک عالم اصغر ہے کہ اس کے بدن میں چوپائے بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، جنگل کے عجیب عجیب نمونے بھی ہیں، اس لیے اس کو مجموعہ عبادات حیوانات بشکل صلاۃ دیا گیا۔ اور انسان کی جو مختلف عبادات ہیں، زکوٰۃ، حج وغیرہ، وہ سب کے سب نماز میں رکھی گئیں کہ نماز کے لیے کپڑوں کی تطہیر، جگہ کا انتظام، ان سب کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ بار بار تکبیرات انتقالیہ ہے جو حج میں پائی جاتی ہیں بشکل لبیک۔ اور سجدے دو ہیں، اس سے استدلال ہے کہ دو شاہد وہ اپنی عبادت کے تیار کر رہا ہے۔ سجدہ اولا اشارہ ہے ازل کی طرف، سجدہ ثانیہ ابد کی طرف، اور ان دو کے درمیان اس کی دنیاوی زندگی کی طرف اشارہ ہے۔ نماز اگر درست ہے تو ساری زندگی درست ہے، اور اسی درستگی کے لیے یقیمون کے لفظ کا انتخاب کیا گیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقی وہ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ مما وما رزقناہم نہیں فرمایا کہ سب کچھ خرچ کرنا مطلوب اور مقصود شریعت نہیں ہے، شریعت کا مقرر کردہ حصہ رزق کا لفظ ہے۔ رزق کہتے ہیں حظ کو، حصہ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں الشیء المأکول، اور بہت اچھی
تشریح کسی نے کی ہے کہ الشیء الذی ينتفع به، اور بعضوں نے لکھا الرزق کل شیء وکل نعمت تکون سببا لبقاء الانسان، انسان کے بقا کا جس پر دار و مدار ہے، انسان جس سے بھی نفع اٹھاتا ہے وہ رزق ہے۔ اس اعتبار سے علماء نے لکھا کہ رزق کا اولین مصداق علم ہے، تو باطینی معنی اس کا آیت کا یہ بھی ہوگا کہ علماء کرام بھی اس میں شامل ہیں کہ ہمارے دیے ہوئے رزق بشکل علم کو بھی خرچ کرتے ہیں، اگرچہ اس کا اولین معنی اور مراد خداوندی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، بخل سے بچتے ہوئے، شح سے بچتے ہوئے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی 6 شکلیں ہیں: زکوٰۃ، نفقات واجبہ مثلا والدین کا خرچ، اپنی اولاد کا خرچ، بیوی کا خرچ وغیرہ، صدقۃ الفطر اور نفقات و صدقات نافلہ، اوقاف، حج اور جہاد۔ اور یہاں فعل کے ذریعے تعبیر کر کے ان اشیاء کے تجدد اور دوام کے مطلوب ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ ان اشیاء میں دوام ہونا چاہیے، ہوتے رہنا چاہیے حسب ضرورت اور حسب وجوب، حسب اسباب وجود۔ مما رزقنا میں علم، ادب، معنویات یہ سب چیزیں داخل ہیں۔ شیء منفق کی افضلیت کا جہاں تک معاملہ ہے کہ کون سی چیز خرچ کرنا افضل ہے، علماء نے لکھا کہ شدت ضرورت اور بقائے منفعت پر شیء منفق کی فضیلت کا دار و مدار ہے۔ اور پھر آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اس سے پہلے ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ الذین یؤمنون بالغیب میں یؤمنون میں عقائد کی طرف، یقیمون میں اعمال کی طرف، اور ینفقون میں اخلاق کی طرف، یہ تینوں چیزیں مل کر مہمات دین ہیں، عقائد، اعمال اور اخلاق۔ اور مما رزقناہم ینفقون مصلح الاخلاق بھی ہے، اس لیے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، اور اس حب الدنیا کا مزیل انفاق ہے۔ یہ اگر آ گیا تو اخلاق کی درستگی ہوگی، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ غیر اللہ کے ساتھ کے تعلق کے انقطاع کا ملکہ حب مال کے رذیلے کے قطع کے نتیجے میں ہوگا۔ اور مما رزقناہم میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ من سے اعتدال فی الانفاق کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، مومنین وہ ہیں جو خرچ کرتے رہتے ہیں ہمارے دیے ہوئے میں سے مقرر کردہ، اور وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور ان ساری کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ وہ تعصب نہیں برتتے کہ صرف بما انزل الیک، وہ انزل الیک نہیں دیکھتے، وہ منزل کو دیکھتے ہیں۔ انزال کی 3 صورتیں ہیں: لوح محفوظ میں اللہ نے ثبت کر دیا اور جبرائیل نے وہاں سے پڑھ کر سنا پہنچا دیا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ نے جبرائیل میں سماع پیدا کیا، پھر انہوں نے منشأ خداوندی کے مطابق اس کی تعبیر کر دی۔ تیسری شکل یہ کہ اللہ نے الفاظ کسی کے ضمن میں مجسد کر دیے ہوں، اس سے جبرائیل نے لے لیے، یہ بھی شکل ہو سکتی ہے۔ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وما انزل من قبلک، اس سے انبیاء کرام کا مزاج مصدقانہ ہوتا ہے بتایا، فلاسفہ کا مزاج مکذبانہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ نحن الانبیاء بنو علات، اس لیے ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ جن انبیاء کرام کا، جن کتب سماویہ کا تفصیل سے قرآن میں ذکر آیا اس پر ایمان تفصیلی رکھیں، اور جن کا تفصیل سے نہیں آیا ان پر ایمان اجمالی، ان کتابوں پر بھی ایمان اجمالی رکھیں۔ یہ شرط ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط
وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم۔ متقین کی اور ایک صفت کا ذکر کیا گیا کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ وہ یہ سب اعمال کر کے اللہ کے یہاں سے احتساب کی امید اور یقین رکھتے ہوئے ایک عالم پر یقین رکھتے ہیں جس عالم میں ان کو جزا و سزا کا مشاہدہ کرنا ہے، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کی 3 قسمیں ہیں، قرنی، شخصی اور کلی۔ ہم یوقنون میں ہم لا کر بالآخرت کو مقدم کیا گیا اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اور وبالآخرۃ ہم یوقنون فرمایا۔ یقین اس علم کو کہتے ہیں جس میں تدریج ہو۔ آخرت ایک کنٹرولر ہے، اور مشرکین مکہ اس کے منکر تھے بعث بعد الموت کے، اور وہ مختلف قسم کے اعتراضات کرتے تھے۔ قرآن کریم نے بہترین انداز میں اس کے جوابات دیے۔ انسانی وجود کے مراحل ذرۃ الارض سے لے کر نہایت تک، اور سلسلہ تناسل حیوانات، یہ آخرت کے یقینی ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن نے جواب دیا منطقی اور استقرائی انداز میں کہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، جو ذات اکبر کی تخلیق پر قادر ہو وہ اصغر کی تخلیق پر بدرجہ اولا قادر ہے۔ اسی طرح عقل کا تقاضا اس طرح بھی ہے کہ کوئی ایسا مظہر عدل، یوم العدل ہونا چاہیے، ورنہ سب لوگ برابر ہوں گے، اعمال کے کرنے نہ کرنے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ انسانی طبیعت اور تقاضے کے خلاف ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے احیاء الارض بعد الموت کے ذریعے بھی استدلال کیا۔ دنیا کے اجزاء کے موت و حیات جیسے ناخن، شاخیں وغیرہ سے بھی ہم استدلال کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی انسان کی طبیعت اور نفسیات تقاضا کرتی ہیں کہ کوئی عالم ایسا ہونا چاہیے جس میں انسان کو راحت ملے، تاکہ اشرف پر اخص کو فضیلت لازم نہ آئے۔ آخرت پر یقین رکھنا اور آخرت کے اوپر انسان کو ایمان رکھنا یہ تقوی کا تقاضا ہے، اور اس کو ما بہ الامتیاز شے بتایا اور بنایا گیا، اس لیے کہ اس کا جیسے میں نے ذکر کیا کہ مشرکین انکار کرتے تھے۔ فرمایا وَمِمَّا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کی تفسیر ہمارے مصنف نے کر دی یأتون بہا بحقوقہا، یہ ضرورت پڑی کہ یقیمون سے کیوں تعبیر کیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ سے مقید کر دیا، مطلق انفاق مقصود نہیں ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، ما انزل الیک میں ما سے کیا مراد ہے؟ فرمایا القرآن۔ وما انزل من قبلک سے کیا مراد ہے؟ کأی التوراۃ والانجیل وغیرہما، وغیرہما کہہ کر اجمالاً صحف ابراہیم و موسیٰ، زبور وغیرہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون ای یعلمون، مگر یعلمون کے ساتھ ہم علم الیقین کی قید لگائیں گے۔ اب قرآن کریم کہتا ہے اولئک الموصوفون بما ذکر، اولئک کا مشار الیہ نکالا ہے مصنف نے، یہ ہے وجہ مقدر کہ یہ صفات جن میں پائی جائیں گی۔ کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب سے جو شروع ہوئے، تو مذکورہ صفات جن میں پائی جائیں گی ان کے لیے ہماری طرف سے یہ بشارت اور یہ خبر ہے کہ علی ھدی من ربہم، وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور جب رب کی طرف سے ہدایت مل گئی تو ایسے ہی لوگ فلاح یاب اور کامیاب ہوتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور فلاح کسے کہتے ہیں؟ یہاں فلاح سے مراد کیا ہے؟ دنیاوی کوئی انعام پانا یا منصب مل جانا؟ فرمایا نہیں، بلکہ ہم المفلحون سے مراد الفائزون بالجنتی الناجون من النار، جو جنت پا کر کامیاب ہوں گے اور جہنم سے نجات پائیں گے۔ ہدن کی تنوین تنکیر کے لیے ہے، اس سے مراتب ہدایت کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ ہدایت برائے قرب ہے اور قرب الہی کی کوئی انتہا نہیں، اور ہدن کو ربہم کے ساتھ لگا کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ ہدایت یہ انسان کی ذاتی نہیں ہے بلکہ وہ عطائے خداوندی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے،
اور رب کا لفظ یہاں منتخب فرمایا نہ کہ اللہ کا، اس سے تدریج ہدایت کی طرف اشارہ ہے، اور ہدن کا اعطاء خداوندی ہونا جس کو مستحضر ہوتا ہے وہ عجب سے بچ جاتا ہے، اس لیے بھی اولئک علی ہدن من ربہم ڈائریکٹ نہیں فرمایا، ورنہ ظاہر کلام کا تقاضا یہ تھا جیسے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو فرماتے اولئک هم المہتدون، لیکن ہدایت کو من ربہم سے لگا دیا۔ اور فلاح کہتے ہیں البغیۃ فی المراد والسعی فی المطلوب والحفظ عن المحروب، مراد کو پانے میں محنت کرنا، جستجو اور تلاش کرنا، مطلوب کو پانے کے لیے تگ و دو کرنا، اور جو چیزیں بچنے کے لائق ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ یہاں تک کا سبق ہوا۔ اب انسانی طبیعتیں اس بات کی عادی ہیں کہ وہ بضدھا تتبین الاشیاء، قرآن کریم نے پہلے متقین کا ذکر کیا، پھر ان میں سے ان کی صفات کا ذکر کر کے اس کے برخلاف جو لوگ ہیں اہل کفر و ضلال، ان کے سلسلے میں آیات آ رہی ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ میں نے ذکر کیا تھا، طلباء کو ذہن میں رہنا چاہیے، یہ ترجمے کی گھنٹی نہیں ہے، تفسیر ہے، لہذا ہم تحت اللفظ ترجمہ کرنے کے بجائے مرادی ہی ترجمہ کرنے کے جلالین میں عادی ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ازلی طور پر کافر ہیں، جن پر کفر تھوپ دیا گیا ہے، آپ اپنے اعتبار سے محنت کریں، لیکن ان کے حق میں آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا نتیجہ خیز نہیں ہوگا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بات الگ ہے کہ آپ کا اپنا فریضہ ادا ہو جائے گا کہ آپ اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ ایسے کفار کے بارے میں کہا گیا ہے، ترجمے سے مطلب بالکل واضح ہے کہ جن لوگوں پر کفر ازلی طور پر تھوپ دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے۔ اب یہ بات تو خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے علم میں بھی نہیں تھی، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء انک لا تہدی من احببت، تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کا علم نہیں تھا۔ حضور کے بارے میں تو فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین لست علیہم بمسیطر، یہ سب معتدل آیتیں ہیں۔ تو جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں۔ ظاہری ترجمے سے اعتراض ہو سکتا تھا کہ اگر کفار کے باب میں انذار اور عدم انذار برابر ہے تو حضور کو مبلغ کیوں ٹھہرایا، نذیر و بشیر کیوں ٹھہرایا، حضور کے پاس محنت کیوں کروائی گئی؟ اس کا جواب دیا کہ الذین کفروا سے مراد مطلق کفار نہیں ہیں، مصنف نے زبردست جواب دیا کہ الذین کفروا سے مراد کابی جہل و ابی لہب و نحوہما، یعنی ابو جہل، ابو لہب اور ان جیسے وہ کفار الذین کتب اللہ عدم ایمانہم فی الازل، یہ ہیں کفار، ان کے حق میں آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر۔ اور علماء نے شاندار جواب یہ بھی دیا کہ ان کے لیے برابر ہے، تمہارے لیے برابر نہیں ہے، تمہارے درجات تو بلند ہوں گے ہی ہوں گے، تمہاری ذمہ داری تو ادا ہو جائے گی، ان کے حق میں تسویہ ہے۔ اور کیوں برابر ہے؟ جواب دیا لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ میں مشہور قراءات کی طرف اشارہ کروں گا، تو چند قراءتیں بتائی بتحقیق الحمزتین انذرتہم و ابدال الثانیۃ الفا انذرتہم و تسہیلہا و ادخال الف بین المسہلۃ والاخری و ترکہ انذرتہم 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 ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ شاندار ذکر کیا لعلم اللہ تعالی منہم ذالک، اللہ کے علم میں ان کے بارے میں یہ بات مقدر ہے۔ تو اب آپ محنت کیجئے، لیکن لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا میں سے مت بنیے، فلا تطمع فی ایمانہم، ایسا نہیں ہے کہ فلا تسع فی انذارہم، فلا تسع فی تبلیغہم، نہیں، یہ تو کرنا پڑے گا۔ ہاں، آپ ان کے ایمان کے حق میں طماع مت بنیے، آپ اپنا کام کر لیجئے۔ اب
سواء علیہم اخوفتہم ام لم تخوفہم نہ کہہ کر انذار کا لفظ آیا۔ بہت اچھی بات فرمائی کہ الانذار اعلام مع تخویف، کہ کسی کو کوئی خبر دینا اور ساتھ میں اس کو چوکنا کرنا۔ نبی کا کام صرف ڈرانا نہیں ہوتا، وہ شان شفقت کے ساتھ کسی چیز کی خبر دیتا ہے، اس لیے نبی کو نذیر کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں کفر کسے کہتے ہیں، کفر کی قسمیں کیا ہیں، انشاءاللہ آئندہ نشست میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔